اب کے برسات کا موسم قیامت کی خبر لے کر آیا تھا۔ برسات اور وہ بھی اودھ اور بندیل کھنڈ کی۔ ہندوستان میں ہمیشہ مختلف ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ تو مضمون ہی کچھ اور تھا۔ جل تھل ایک ہو رہے تھے، گھنے گھور بادل گھر گھر کر آتے، جیسے مست ہاتھیوں کے دل چنگھاڑتے پنکھارتے، زمین کی چھاتی دہلاتے بھاگے آتے ہوں۔ آن کی آن میں آسمان سیاہ پڑ جاتا، چاروں طرف اندھیرے سے چھا جاتے۔ ان اندھیروں میں کوندے لپکتے، بجلی کڑکتی، آسمان پر ڈھول بجنے لگتے، جیسے دو لشکر میدان میں اتر رہے ہوں۔ پھر دھما دھم چھما چھم پانی برسنے لگتا اور ندی نالے کناروں سے اچھل پڑتے۔ ساون نے آتے ہی جھڑی لگا دی تھی۔ کئی دن سے لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے، بازار بند، کاروبار بند، اور آمد و رفت کے تمام ذرائع مسدود ہو کر رہ گئے۔ چھاجوں پانی برس رہا تھا اور اس کے ساتھ مکانوں کی چھتیں بھی ٹپکنے لگی تھی۔ فوجی چوکیوں اور چھاؤنیوں میں سپاہیوں کی سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھی، لیکن پنڈاروں نے برسات کے اس قیامت خیز موسم میں گوالیار کو تخت و تاراج کرنے کی ٹھانی تھی۔ بہادر اور نامدار خان اپنے برق رفتاروں کو لے کر نکلے اور سرحدی چوکیوں کے درمیان سے کوندے کی مانند لپکتے جھپکتے مرہٹا سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ اس وسیع پیمانے پر لوٹ مار ہوئی کہ بستیوں کی بستیاں صاف ہو گئیں۔ پنڈارے تقریباً 2 سال کی پراسرار خاموشی کے بعد اپنی کچھاروں سے نکلے اور مرہٹا چوکیوں کو تہس نہس کرتے آگے بڑھے تھے۔ اس زلزلے کے جھٹکوں سے گوالیار ہل گیا۔ یہ بھی خبر ملی تھی کہ پنڈارے اندور کی راجدھانی اجین میں مہاراجا جسونت راؤ ہولکر کے فوجی مشیروں سے ساز باز کر کے آئے ہیں۔ مہاراجا سندھیا نے اپنے راج منتری امبا جی کو حکم دیا کہ وہ خود مقابلے کے لیے نکلے اور پنڈاروں کے ساتھ ان کی ریاست کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ امبا جی بڑے لشکر کے ساتھ زری کے پرچم لہراتا کر و فر کے ساتھ روانہ ہوا، مگر زری کے پرچموں نے برسات میں لہرانے سے انکار کر دیا۔ بھیگے پرچم بانسوں سے چمٹ کر رہ گئے۔ ادھر موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ندی نالے اچھل رہے تھے، راستے مسدود اور لشکر کا سامان لے کر چلنے والی گاڑیاں نقل و حرکت سے معذور تھی۔ نہ بیل گاڑیاں کھینچتے تھے، نہ گدھے اور خچر کام دیتے تھے۔ پہیے پانی اور کیچڑ میں دھس دھس جاتے۔ امبا جی بڑے حملے کی تیاری کر کے نکلا تھا، توپیں بھی ہمراہ تھی، مگر توپوں کو کھینچنے والے گھوڑے چند قدم کے بعد ہانپنے لگ جاتے تھے اور پنڈاروں کی گوشمالی کرنے کے لیے جس تیزی اور تیز رفتاری کی ضرورت تھی اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ فوجی مہم آغاز ہی میں ناکام ہوتی نظر آنے لگی۔ راجپوت سرداروں کو امبا جی کی کمان پر تانا زنی کا موقع مل گیا اور سرجی راؤ گٹھیکی کی لگائی ہوئی آگ اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ امبا جی نے بڑے حملے کے منصوبہ ترک کر کے سواروں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ کر پنڈاروں کے تعاقب میں دوڑایا۔ بہادر اور نامدار خان بھی اب کے غارت گری کی بساط کے سارے نقشے ذہن میں جما کر حملہ آور ہوئے اور دشمن کی پوری نقل و حرکت، دونوں حریف ایک دوسرے کی طاق میں تھے۔ مرہٹوں کا ایک بڑا دستہ جس کی کمان مہاراجا سندھیا کی ایک مرہٹا رانی کا بھائی کر رہا تھا، پنڈاروں کے گھیرے میں آ گیا۔ بہادر نے مرہٹا دستوں سے اس کا ہر تعلق کاٹ کر رکھ دیا۔ نامدار خان نے امبا جی کو اپنی طرف الجھا لیا اور ادھر ادھر بھگانے لگا۔ اس عرصے میں ایک معمولی سی جھڑپ کے بعد راجکمار نے ہتھیار پھینک دیے اور مرہٹوں کا جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ امبا جی گوالیار سے بہادر خان اور نامدار خان کو باندھ لانے کا دعویٰ کر کے چلا تھا۔ مرہٹا دستے کے ساتھ مہاراج کے سارا جی کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بہادر کو پیغام بھیجا کہ تاوان لے کر راجکمار کو چھوڑ دو، مگر اس نے بدلے میں نواب کریم خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ امبا جی ادھر تو راجکمار کو چھڑانے کے لیے بات چیت کی چال کھیل رہا تھا، ادھر بہادر کے رسالہ کو گھیرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس نے راجکمار کو چھڑانے اور پنڈاروں پر شب خون مارنے کے لیے اپنی کمان میں ایک دستہ تیار کیا جو صرف مرہٹا سرداروں اور سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں کسی راجپوت کو شریک نہیں کیا گیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے راجپوتوں پر اعتماد نہیں رہا۔ امبا جی کو فوراً ہی اس حماقت کا جواب مل گیا۔ ایک راجپوت سردار نے بہادر کو خفیہ طور پر شب خون کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ دوسری مصیبت یہ ٹوٹی کہ جب امبا جی نصف شب کے قریب اپنے مرہٹا سرداروں کے ہمراہ شب خون مارنے نکلا، زور کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ اس بارش کو اپنے لیے نیک فال سمجھا کہ پنڈارے خیموں میں دبک کر آرام کر رہے ہوں گے، آسانی سے انہیں مار لے گا اور اگلا پچھلا حساب بے باک کر دے گا۔ مگر نہیں جانتا تھا کہ بہادر نے اس کے استقبال کے لیے کیسا عمدہ انتظام کر رکھا ہے۔ شب خون کے شوق میں مرہٹا سوار بارش میں بھیگتے اس جنگل میں گھستے چلے گئے جہاں پنڈارے چھاؤنی ڈالے بیٹھے تھے۔ بارش کے ساتھ تیز ہوا سے سارا جنگل ایک پرسراسی شائیں شائیں اور ہواؤں کی سیٹیوں سے گونج رہا تھا۔ مزاحمت کا کوئی نشان دکھائی نہ دیتا، مگر جب مرہٹے جنگل میں کافی دور تک آگے نکل آئے ان کا استقبال شروع ہو گیا اور درختوں کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے پنڈاروں کی بندوقیں دھاڑنے لگی۔ وہ جنگل میں ہانکا کرنے والوں کی طرح مختلف اطراف سے داخل ہوئے تھے اور بندوقیں بھی مختلف اطراف سے داغی جا رہی تھی۔ آن کی آن میں بیسیوں سوار خون اور کیچڑ میں لوٹ گئے۔ برستے پانی، ڈھول بجاتے بادلوں اور شوٹتی طوفانی ہواؤں میں بندوقوں کی خوفناک آوازوں، گرتے ہوئے سواروں کی چیخوں اور گھوڑوں کی ہنہٹاہٹوں کے شور کا اضافہ قیامت کی خبر دینے لگا۔ مرہٹوں کی بدقسمتی یہ تھی وہ اندھیرے کی وجہ سے درختوں میں چھپ کر بیٹھے پنڈاروں کو دیکھ بھی نہ سکتے تھے، مگر خود بے تحاشا ان کی بندوقوں کا شکار ہو رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے۔ اچانک بجلی چمکی تو پنڈارا سوار ایک دیوار کی طرح سامنے کھڑے نظر آئے۔ اسی لمحے بہادر کی آواز گونجی، امبا جی پر گولی نہ چلانا، اسے زندہ گرفتار کرنا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی امبا جی کے چھکے چھوٹ گئے۔ فوراً واپسی کا بگل بجایا اور خود سواروں سے کٹ کر ایک طرف بھاگا کہ دھوکہ دے کر نکل جائے۔ بہادر نے اس کا ارادہ بھانپ کر گھوڑا تعاقب میں ڈال دیا اور فوراً سر پر آ پہنچا۔ گھوڑا قریب لا کر نیزہ مارا، مگر مرہٹا کندھے پر زخم کھا کر نکل گیا۔ ایک کڑا پھلانگتے ہوئے بہادر کا گھوڑا پسلا، اس کے ساتھ بھی وہ بھی گرا، مگر دونوں فوراً سنبھل گئے۔ اس اثنا میں امبا جی دور نکل گیا۔ اس شب خون میں 250-300 بہترین سوار ہلاک اور 100 کے لگ بھگ زخمی ہوئے۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے ساتھ وہ بھی پنڈاروں کے ہاتھ لگے۔ راجپوت سرداروں نے صرف امبا جی کو اس شکست و ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جس نے راجپوتوں پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ یہ بات بڑی اور مہاراجا تک پہنچی، جس نے فوراً امبا جی کو گوالیار طرف کر لیا، جہاں دیدہ سندھیا نے راجپوت اور مرہٹا سرداروں کی کشمکش کو بڑی ہوشیاری سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ راجپوتوں سے پوچھا کہ پنڈاروں کی غارت گری کا کیا علاج کیا جائے۔ انہوں نے نواب کریم خان کی رہائی کا مشورہ دیا۔ امبا جی سے تنہائی میں گفتگو ہوئی تو وہ بھی کہنے لگا، مہاراج، جب تک نواب قید ہے پنڈارے لوٹ سے باز نہیں آئیں گے۔ سندھیا چند لمحے سوچتا رہا، پھر حکم دیا، امبا جی، تم خود کریم خان سے جا کر ملو۔ اگر وہ ضمانت دے دے کہ پنڈارے آئندہ گوالیار کو تاخت و تاراج نہیں کریں گے تو ہم اسے رہا کر دیں گے، مگر پنڈاروں کو بھی ہمارے تمام مرہٹا قیدی رہا کرنے ہوں گے۔ بہادر اور نامدار خان کو سندیش بھیج دو کہ مرہٹا قیدیوں کے بدلے ہم نواب کو رہا کرنے پر تیار ہیں۔ دوسرے دن مرہٹا راج منتری نواب کریم خان سے رہائی کی شرطیں طے کرنے کے لیے صبح سویرے جیل پہنچ گیا، لیکن یہ خبر سنتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ نواب رات کو قید خانے سے فرار ہو گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کسی کو اس کے فرار کی خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی، سنتری اور پہرے دار سب کمروں میں دپک کر سو گئے تھے۔ آدھی رات کے وقت اتفاقاً ایک ملازم یہ دیکھنے کے لیے کہ بارش تھمی ہے یا نہیں، جب کمرے سے نکلا تو اس نے اندھیرے میں کسی کے نالے میں کودنے کی آواز سنی اور فصیل کے سنتریوں کو جو نالے کے دروں سے ملحقہ بارکوں میں پہرے پر تھے آواز دے کر پوچھا کہ نالے میں کون کودا ہے۔
بارش کے شور کی وجہ سے آواز سنتریوں تک نہ پہنچ سکی، غالباً وہ سو رہے تھے۔ تیسری یا چوتھی آواز پر وشواناتھ سنتری نے جواب دیا، اس موسم میں بھلا کون نالے میں کودے گا، تم بھی آرام کرو۔ مگر صبح دیکھا تو نواب کریم خان کی کوٹلی کا دروازہ کھلا تھا اور مرہٹا پہرے داروں میں سے ایک دروازے کے باہر اور دوسرا کوٹلی کے اندر مرا پڑا تھا۔ دروغہ جیل یہ خبر سنتے ہی حواس باختہ ہو گیا۔ فرار ہونے والا قیدی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ فوراً 25-30 سپاہی تلاش میں دوڑا دیے، کھوجی بلوائے۔ انہوں نے کمرہ کھلا دیکھا اور زنجیر کا قفل دیکھ کر بتایا کہ کنجی سے کھولا گیا ہے۔ یہ سن کر دروغہ لرز اٹھا۔ نواب کو پہچانے جانے والی زنجیر بھی خاص تھی، اس کا قفل بھی انوکھا تھا جو کسی کیل اور آہنی تار سے کھل نہیں سکتا تھا۔ اس کی کنجی ہر وقت دروغہ کی تحویل میں رہتی تھی اور اس وقت بھی اس کے پاس تھی، مگر دوسری کنجی کس نے بنوائی اور کس طرح کریم خان کی کال کوٹلی تک پہنچائی؟ یہی سوچ کر دروغہ جو متھرا کا چوبے تھا کانپ جاتا، کیونکہ مہاراج سندھیا اس قسم کی غلطیاں معاف کرنے کا عادی نہیں تھا۔ کھوجیوں کی تحقیق کے مطابق نواب اپنی کوٹلی کے دونوں محافظوں کو ٹھکانے لگا کر بڑے اطمینان سے صحن میں آیا۔ بارش اور تاریکی نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے نالے میں غوطہ مارا اور پانی کی اندر ہی تیرتا 1.5 فرلانگ دور جا کر جنوبی کنارے پر نکلا۔ بارش کے باوجود وہاں قدموں کے نشانات موجود تھے، کیونکہ گیلی مٹی میں پاؤں دھس گئے تھے۔ یہ نشانات جنوب کی طرف تھوڑی دور تک دیکھے جا سکے، پھر نابود ہو گئے۔ اندازے کے مطابق صبح کے وقت مندروں میں ناقوس بجتے ہی جب بارش تھم چکی تھی اور لوگ حاجات ضروریہ کے لیے آنے جانے لگے تھے، نواب شہر کے جنوبی دروازہ سے نکل گیا۔ دروغہ چاہتا تھا مہاراج کو فرار کی خبر ملنے سے پہلے ہی مفرور کا کوئی کھوج لگایا جائے تاکہ اس سزا سے بچ سکے جس کے تصور ہی سے من میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ مگر جیل کے سپاہی شہر کے گرد و نواح میں 5-6 میل تک گھوم پھر کر ناکام لوٹ آئے۔ بھلا قفس سے اڑنے والے پنچھی کب ہاتھ آتے ہیں؟ دن چڑھ آیا، سورج بدستور بادلوں میں روپوش تھا۔ جب مہاراجہ کو نواب کے فرار کی اطلاع دی گئی تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ گوالیار کی جیل کی فصیل بہت اونچی تھی، اس کے اندر کال کوٹلی بھی بہت مضبوط تھی، جس کے دروازے پر 2 مسلح سپاہی 24 گھنٹے پہرا دیتے تھے۔ پھر کوٹلی کے اندر بھی نواب کے پاؤں میں ہر وقت زنجیر بندی رہتی تھی۔ اتنی پابندیوں کو توڑ کر فرار ہونا کیسے ممکن تھا؟ مگر خبر دینے والا امبا جی خود تھا، جو جیل سے سیدھا راج محل پہنچا۔ اس نے فرار کی تفصیل بیان کی تو سندھیا کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً حکم دیا کہ یکا تاز سوار تعاقب میں دوڑائے جائیں اور نواب کو گوالیار کی سرحد عبور کرنے سے پہلے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ مہاراجہ کا چین رخصت ہو گیا۔ سارا دن محل میں بیٹھا تعاقب کرنے والے سواروں کی رپورٹیں سنتا رہا، جنہیں قاصد ہر 3-4 گھنٹے کے بعد راجدھانی میں پہنچا رہے تھے۔ ہر رپورٹ مایوس کن تھی۔ شام تک وہ نواب کی گرفتاری سے بالکل نا امید ہو گیا۔ اس دوران ایک اور لرزہ خیز انکشاف ہوا۔ کمرہ خاص سے مہاراجہ کا چھوٹا ذاتی خنجر بھی غائب تھا، جسے وہ اہم مواقع پر اپنے لباس کے نیچے پہن کر نکلتا تھا۔ نواب کے فرار کی تفتیش کرنے والے ماہروں نے رپورٹ دی تھی کہ کوٹلی کے ایک پہرے دار سے چھوٹے خنجر سے تیز خنجر ہی سے ہلاک کیا گیا ہے، جس کی نوک اس کے دل تک اتر گئی تھی۔ نواب کے فرار کی تفتیش کرنے والے ماہروں نے رپورٹ دی تھی کہ کوٹلی کا ایک پہرے دار چھوٹے سے تیز خنجر ہی سے ہلاک کیا گیا تھا، جس کی نوک اس کے دل تک اتر گئی تھی۔ اس انکشاف نے محل میں تہلکہ ڈال دیا۔ مہاراجہ کے کمرہ خاص سے اس کا ذاتی خنجر اڑانا اور نواب کریم خان تک پہنچانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مہاراجہ کے کمرہ خاص سے اس کا ذاتی خنجر اڑانا اور نواب کریم خان تک پہنچانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، نہ کوئی معمولی آدمی اتنی بڑی جرت کر سکتا تھا۔ مہاراجہ سخت مشتعل ہو گیا اور غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جیل کا دروغہ اور جیل سے گزرنے والے نالے کے پارکوں میں پہرا دینے والے سنتری گرفتار کر لیے گئے اور اب تفتیش ہو رہی تھی کہ
महाराजा का खंजर चुराने वाला कौन है? महल में कोई ऐसा आदमी जरूर था जो नमक संधिया का खाता और हमदर्दी करीम खां से रखता था। महकमा खुफिया इस पुरस्कार आदमी की तलाश में था। संधिया परेशान और मुश्तइल था। दिन भर वक्फे वक्फे से पानी बरसता रहा मगर उसका गुस्सा ठंडा न हो सका। रात के वक्त मुंशी कंवल नैन ने हाजिरी की इजाजत तलब की। गालिबन कलकत्ते से ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार का कोई मुरासला आया था जिसे फौरी तौर पर महाराजा के मुलाहिजा के लिए पेश करना जरूरी था, मगर संधिया उसे देखते ही बरस पड़ा। मुंशी कंवल नैन, तुम ही वो आदमी हो जिसने हमें पिंडारों की बर्बादी और करीम खां की गिरफ्तारी का मशवरा दिया था। मगर महाराज, ये मशवरा तो कंपनी सरकार, न जाने वो क्या कहने वाला था कि संधिया ने इसकी बात काट दी और इंतहाई गजबनाक लहजे में कहने लगा, ये मत समझो हम गोरों की चालों से बेखबर हैं, जो तुम जैसे पगला भक्तों को हमारे दरबार में इसलिए अहम मनसब दिलाने में दिलचस्पी रखते हैं कि हमें उल्टे सीधे मशवरे देते रहो। मुंशी नैन कंवल पर सख्ता सा तारी हो गया। सोच भी नहीं सकता था कि महाराजा इतनी साफ और खरी बात कह देगा। अब अंग्रेजी मुरासला पेश करने की सकत भी न रह गई और कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतार कर महाराजा के कदमों में रख दी। ये इज्जत महाराज ही ने बख्शी थी और महाराज ही के चरणों में भेंट करता हूँ, क्योंकि अब हुजूर के दरबार में मेरी कोई जरूरत नहीं, कोई गुंजाइश बाकी नहीं। ये गोया इसका इस्तीफा था। मगर संधिया पूरे हाकिमाना लहजे में बोला, मुंशी नैन कंवल, अगर तुम कंपनी सरकार के खिलाफ हमारी कोई खिदमत कर सकते हो तो पगड़ी अपने सर पर रख लो। दौलत राव संधिया, जिसे बाज लोग मजहूल हुक्मरान समझते थे, कमाल होशियारी के साथ मुंशी कंवल नैन को इसकी हैसियत से आगाह कर दिया और पूरी साफ गोई से ये भी वाजे कर दिया कि अब वो उसे अंग्रेज के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या वो ये खिदमत सर अंजाम दे सकता है? मुंशी बड़ी मुश्किल से दो चार था, लजाजत और चापलूसी पर उतर आया। अगर महाराज ने साफ बयानी से काम लिया है तो खादिम भी अर्ज करना चाहता है कि बेशक कंपनी सरकार मुझे अपना दोस्त समझती है, मगर मैं हिंदुस्तानी पहले और अंग्रेज का दोस्त बाद में हूँ। अगर हिंदुस्तान और महाराज से गद्दारी करूं तो नर्क में जाऊं। महाराजा ने तोलने वाली नजरों से जांचा, पिंडारों से दोस्ती हमारे भले की बात थी या दुश्मनी की? बड़ा टेढ़ा सवाल था। मुंशी नैन कंवल को पसीना आ गया। महाराज, अंग्रेज विदेशी है और पिंडारे इसी देश के बासी हैं। इनकी रगों में दौड़ने वाला खून हिंदुस्तानी है। बेशक सरकशी और बगावत इनके खरीमीर में रची हुई है, लेकिन कभी वक्त आया तो हजार दुश्मनी के बावजूद अंग्रेज के खिलाफ उनकी तलवारें आप ही का साथ देंगी। तुमने अपने जीवन का सच बोला है नैन कंवल। संधिया के चेहरे का रंग बदल गया। अब वो कुछ मुतफक्किर भी नजर आ रहा था। तुम्हारे मशवरे पर अमल करके हम पिंडारों को अपना दुश्मन बना चुके हैं। अब इनसे दोस्ती की कोई तरकीब बता सकते हो? बात बहुत बिगड़ चुकी है महाराज, इसी को संभालना चाहते हैं। अब तो सिर्फ हवा में फायर करने वाली बात है, शायद महाराज को पसंद न आए। बयान करो। संधिया हमतन गोश हो गया। नामदार खां को संदेश भेजिए कि हमने नवाब को रिहा कर दिया है। जब वो तुम्हारे पास पहुंच जाए तो इसके बदले में मरहटा कैदियों को रिहा कर दो। महाराजा दंग रह गया। क्या वो हमारी बात पर यकीन कर लेगा? हरगिज नहीं, बल्कि करीम खां खुद ये हकीकत भी खोल कर रख देगा कि इसे रिहा नहीं किया गया, वो जेल से फिरार होकर आया है। फिर इस मशवरे का फायदा? पिंडारों को ये बताने की जरूरत है कि ग्वालियर की जेल से फिरार होना बच्चों का खेल नहीं। अगर महाराज ना चाहते तो करीम खां जेल तो क्या अपनी काल कोठरी से भी नहीं निकल सकता था। मतलब क्या है तुम्हारा? महाराजा मुंशी नैन कंवल की अजीबो गरीब तजवीज पर हैरान हो रहा था। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए महाराज। नैन कंवल का शातिर ज़हन अपनी तजवीज को अल्फाज का अमली जामा पहनाने लगा। अंग्रेज के साथ समझौते की वजह से करीम खां सरकारी तौर पर रिहाई अंग्रेज के साथ समझौते की वजह से करीम खां की सरकारी तौर पर रिहाई सियासी मसलहत के खिलाफ थी, मगर महाराज नवाब की रिहाई और पिंडारों से दोस्ती चाहते थे।
لہذا اس کے فرار کے لیے زمین ہموار کی گئی۔ زنجیر کی کنجی اور ایک خنجر، یہ دونوں چیزیں آپ ہی کے حکم پر خفیہ طور پر نواب کو پہنچائی گئی، جن کی مدد سے وہ فرار ہو سکا۔ یہ کہانی عجیب ضرور ہے، مگر مہاراج کا ذاتی خنجر اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نواب کریم خان کے فرار میں آپ کے ارادے کا دخل تھا، بلکہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ خود کریم خان بھی یہ کہانی سن کر شک و شبے میں مبتلا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کی دشمنی دوستی کا رخ اختیار کر لے۔ سندھیا نے اس تجویز پر غور کیا۔ نین کنول کی عیاری اور مکاری مہاراجہ کی سیاسی مصلحت کے عین مطابق تھی۔ یہ سوچ کر اطمینان محسوس کرنے لگا کہ یہ جوا کھیلنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ عجیب و غریب کہانی پنڈاروں تک پہنچ جائے تو ان کی دشمنی کی شدت ضرور کم ہو سکتی ہے۔ اس نے منشی نین کنول کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی اور کہا، منشی نین کنول، یہ سندیش لے کر تم ہی بندیل کھنڈ جاؤ گے۔ نین کنول نے سرے تسلیم خم کر دیا۔ سندھیا سوچ رہا تھا کہ مرہٹا دربار کو اس جیسے ہوشیار اور شاطر ذہنوں کی بڑی ضرورت ہے۔